کلپ نمبر 642۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 45 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ: بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر و شرک سے باز رہے اور ایمان لائے اگرچہ گناہگار ہوں۔ گناہگار مومنین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، پھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ ادخلوہا، ان میں داخل ہو جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا، تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی، نہ یہاں کوئی خوف اور پریشانی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوگا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں سے نکال دے گا اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد اور عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں اس طرح ہوں گے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجلس کا لطف اٹھائیں گے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اور اس کی پشت اس کی طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت اور تعظیم زیادہ ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا، اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔
اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے، البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔